صاحب نے میں ذرا پنجابی گل کرنا چاہنا ہے. سلمان رفیق صاحب نے ہمیشہ ہیلتھ سے گل کی ہے, سیاست نہیں کرتے سن. لیکن میں شکر گزار ہے اس حکومت کا اور انہوں نے انتقامی کاروائی کا کہ انہوں نے سلمان صاحب نے بھی سیاست سے گل کرنے تے مجبور کر دیتا ہے. اب آپ مجھ سے کوئی پوچھنا چاہیں؟ بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان حالات میں بھی ایک نقطے پر کیوں اکٹھی نہیں ہو پا رہی؟ سر, اپوزیشن کا اکٹھے نہ ہونا تو ایک المیہ ہے, اور اس المیہ کے ہم جو لوگ اپوزیشن میں ہیں سب برابر ذمہ دار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حکومت کی کارکردگی کا, تو حکومت نام کی کوئی چیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور کارکردگی نام کا کوئی ذکر نہیں ہے. کارکردگی کا ورڈ پی ٹی آئی کی حکومت کی ووکیبلری میں نہیں ہے. یہ ایک بے سمت حکومت ہے, کوئی گورننس کا ان کا ماڈل ہی نہیں ہے. ایک تو ہے نا بیڈ گورننس ہے, ان کے پاس گورننس کا کوئی ماڈل نہیں ہے. ٹڈی دل افریقہ سے چلا, عرب کے صحراؤں میں بریڈ ہوا, لینڈ کیا بلوچستان میں اور سندھ کے صحرائی علاقوں میں, وہاں بریڈنگ ہوتی رہی, حکومت سوئی رہی. اب ٹڈی دل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا. اب یہ این ڈی ایم اے کے ذمہ ڈال دیا. ہر کام این ڈی ایم اے کے ذمہ ڈالتے ہیں, اور وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو جائے, یہ حکومت ڈیزاسٹر خود کریٹ کرتی ہے. ٹڈی دل کا ڈیزاسٹر کریٹ کیا. کورونا پوری دنیا پر حملہ آور ہے, پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, یہاں کی کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے. سلمان صاحب نے ٹھیک کہا, فیڈرل گورنمنٹ عمران کی, نیچے آپ کی پروونشل گورنمنٹس 3 صوبوں میں, اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبے خود مختار ہیں. آپ تو ڈائریکٹلی ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں کے پی کے کو, پنجاب کو اور بلوچستان کو. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے, کوئی پالیسی نہیں. یہی نہیں پتا کہ کل متاثرین کتنے ہیں, کیونکہ آپ ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھا نہیں سکے. ڈینگی نے جب حملہ کیا تھا, شہباز صاحب نے اور سلمان صاحب نے محنت کر کے 800 روپے کا ڈینگی ٹیسٹ 80 یا 90 روپے پہ لے آئے تھے, سب کو معلوم ہے. اب 8000 روپے کا جو ٹیسٹ کی پرائس ہے اس کی کرونا کی, وہ 8000 روپیہ کس کے پاس ہے؟ اور اگر ایک فیملی کو کروانا پڑے تو لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ 2000 سے نیچے آ سکتا تھا. ذرا مینجمنٹ کرنے کی ضرورت تھی, گورنمنٹ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو نہ اصل مریضوں کا ڈیٹا پتہ ہے. جب مریضوں کا ڈیٹا ہی معلوم نہیں ہے تو آپ نے کیا بات کرنی ہے کہ وبا کتنی پھیل چکی ہے. تو اس وبا کو مینج کرنے میں, ختم تو یہ نہیں کر سکتے, مینج کرنے میں اور پالیسی بنانے میں بھی موجودہ حکومت ناکام رہی ہے. اسی طرح اب آپ دوسری طرف دیکھیں, اکانومی کی نوز ڈائیو کورونا سے پہلے ہو چکی تھی, اس بار تو مائنس میں پہلی بار جائے گی گروتھ. اب جو پوسٹ کرونا سینیریو ہے اس کے اوپر ایک پلان ہونا چاہیے تھا, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی نظر ہی نہیں آ رہی, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنسٹرکشن کے شعبے کو اپ لفٹ کریں گے. باتیں آپ کرتے ہیں, لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, اب تک کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے. اپوزیشن کی طرف آ جائیں, یہ ٹائم ہے کہ ہم مل کے چلتے ہیں, حکومت اور اپوزیشن. قومی چیلنجز جو ہیں یا اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہیں انہیں مل کے ان کے چیلنج کو میٹ کرتے. ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. آپ نے ہر وقت گریبان سے اور گردن سے دبوچا ہوا ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جیلوں کے اندر رہیں. ضمانت ہو تو آپ ماتم شروع کر دیتے ہیں حکمران کی, ان کی ضمانت عدالت سے کیوں ہو گئی ہے. پکڑے جائیں تو آپ خوشیاں مناتے ہیں. جس ملک میں قائد حزب اختلاف کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور حزب اختلاف جو ہے اس کو آپ سانس نہ لینے دیں, وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ تو نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے, نہ کوئی گورننس ہے. اس حکومت نے پاکستان کو, ریاست پاکستان کو ایک جنگل میں تبدیل کر دیا. اچھا خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تصویر آئی ہے اس کے بعد فواد چودھری کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے عمران خان کو اور کہا گیا کہ تحقیقات کرائی جائے تمام جو ٹیسٹنگ ہے اس کی, تو کیا پہلے جو تھی وہ فیک تھی جو کہ عدالتوں میں جمع کرائی گئی ٹیسٹ رپورٹس؟ میں کسی غیر سنجیدہ اینٹی کی بات پہ کبھی تبصرہ زندگی میں کیا ہی. شہباز شریف صاحب ابھی پیش جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, کیا مسلم لیگ نون اب صرف احتساب عدالت, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہی محدود ہے؟ ان کے نام کے ساتھ لگا دینا نہیں چاہیے مسلم لیگ نون, سپریم کورٹ, مسلم لیگ نون, احتساب عدالت؟ پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت نے وہ سفر طے نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا 70 برس میں. 4 مارشل لاء آئے ہیں یہاں پہ. پھر جب ہماری حکومتیں آتی ہیں تو ہم بھی بعض اوقات جمہوریت کو اس طرح پروان چڑھا نہیں پاتے. جمہوریت کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن جمہوریت دے بھی نہیں پاتے اور جمہوریت ہمیں ملتی بھی نہیں. تو میں نے تو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. پاکستان بن گیا ہے, آزاد ہوا ہے. آزادی پاکستان کے عام آدمی تک نہیں پہنچی, آزادی اشرافیہ تک رہی ہے. ابھی بھی وہی صورتحال ہے.
تو بچپن سے جوانی، جوانی سے اب مڈل ایج بھی گزر رہی ہے، بڑھاپے کی سٹیج پہ آ رہے ہیں، حالات بدقسمتی سے بدلے نہیں۔ جس ملک میں اشرافیہ نے ملک کے 2 لخت ہونے سے سبق نہ سیکھا ہو، وہ کب سبق سیکھے گی؟ یعنی ملک ٹوٹ گیا، اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس المیہ سے سبق نہیں سیکھا، تو دعا کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس مرحلے میں سے اور ہم سب نکل جائیں گے۔ مشکلات پہلی بار نہیں ہم دیکھ رہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کون کرے گا، یا اصل بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے؟ کیا پاکستان کو کسی ترتیب اور کسی آرڈر کے تحت چلانا ہے؟ کیا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی دستوں گریباں رہنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اگر ہم نہ ملے اور قومی معاملے